كتاب الجامع باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فشمت وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه۔ جس کتاب کے درس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کتاب کو مرتب کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے۔ صحیح بخاری کی بہت سارے علماء کرام نے شروحات لکھی ہیں، لیکن ان کی شرح علماء کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ان کی شرح جو بخاری کی ہے فتح الباری، وہ سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اور وہ انہوں نے تقریباً 36 سال کے عرصے میں لکھی ہے۔ 36 سال لگا کے اس کی وہ شرح انہوں نے ترتیب دی ہے۔ تو بہت بڑے عالم نے ایک گویا کہ خلاصہ نکالا ہے، مسائل کو مختصر انداز میں اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ علماء کے ہاں بھی اس کتاب کی اہمیت ہے، خلاصے کے طور پہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور عوام کے لیے بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کتاب الجامع کے اندر مختلف قسم کے ابواب انہوں نے قائم کیے ہیں۔ ایک ہے باب الادب، ادب سے متعلق چیزیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک معاشرے کے اندر جس انداز سے رہنے کی تعلیم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، یہ اتنی عمدہ تعلیم ہے کہ اگر مسلمان اس کے مطابق عمل کرے تو یہ سب کے سب اتفاق اتحاد سے پیار محبت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے معاشرے میں رہنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خیر و برکات کا باعث ہے۔ دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، بغض سے، حسد سے، کینے سے اور ہر طرح کی برائیوں سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 6 حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو مسلمان کو ملے تو اسے سلام کہے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کے پاس سے گزر جائے بغیر سلام کہے، اس کا مطلب ہے اس نے ایک حق ضائع کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں تو اس بات کا ذکر ہے، اگر مسلمان دوسرے کے پاس سے گزر جاتا ہے بغیر سلام کہے تو فرشتے اس سے تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو بغیر سلام کہی ایک دوسرے کے پاس سے گزر گئے ہیں۔ تو اس طرح سے ملاقات کے وقت سلام کا حکم ہے۔ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو تو سلام کہہ، اور سلام کے مستقل تفصیلی احکام ہیں جو کہ پورا درس اور خطبہ کو چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ اس کے احکامات ہیں۔ تو خیر یہ پہلا حق ہے۔ ایک حق ذکر فرمایا کہ مسلمان اگر آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو سلام کہیں۔ اس کا ثواب تو معروف ہے، صرف السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر 20، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ نیکیاں تو ہیں ہی، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمان جب ملتے ہیں، جیسے ہی مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کر کے جدا ہوتے ہیں تو اللہ اپنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان کی آپس میں الفت محبت پیدا ہوتی ہے اور انسان کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب تجھے وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر۔
عام طور پہ دعوت کرنے کا، قبول کرنے کا جو اس کی ترغیب ہے اس میں یہی ہے کہ لوگوں کی آپس میں محبت پیدا ہو اور بغض سے محفوظ رہیں، اور اگر کہیں بغض ماضی میں پیدا ہو چکا ہے تو اس سے بھی یہ محفوظ رہ جائے، وہ بھی بغض ختم ہو جائے۔ تو دعوت کرنے کے ساتھ، قبول کرنے کے ساتھ یہ لوگوں کا آپس میں نظم اور آپس میں جو ربط ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے انداز کی منمانی کی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ اس طرح سے گھل مل کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ ظاہر جب بندہ کسی سے ملتا ہے، بیٹھتا ہے، تب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں، یہ بیمار ہے، یہ صحت مند ہے، تنگ دست ہے، یہ خوشحال ہے۔ فون پہ ایسی چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن دیکھ کر انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، اور کسی کے جب آپ گھر جائیں گے تو حالات کا اندازہ اور اچھی طرح سے گہرائی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس میں جتنی بڑی خیر رکھی ہے اس کا انسان اندازہ اپنی زندگی میں کر لیتا ہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، جب آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ ولیمے کی دعوت کا بعض روایتوں میں خصوصی طور پہ ذکر ہے، اگر آپ کو ولیمے کی دعوت کو دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن عام دعوتیں اگر کوئی انسان کسی خوشی کے موقع پر کرتا ہے، ویسے ہی دوست احباب کی ملاقات کے لیے کرتا ہے، تو اس کی بھی اہمیت ہے۔ اور ظاہر کہ انسان کی ذمہ داریاں بہت ساری اور بھی ہیں، اس میں اس چیز کو اعتدال سے رکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ انسان جیسے آج ادھر دعوت کھا رہا ہے، کل کسی اور جگہ جا رہا ہے، وہ دعوتوں میں اگر رہتا ہے پھر اپنے فرائض سے بھی محروم رہ جائے گا، کیونکہ جیسے بندے ہیں ویسے ان کی مصروفیات ہیں۔ بعض بندے کے اگر تعلقات رابطے زیادہ ہیں، مصروفیت بڑھ گئی ہے یا عمر بڑھ گئی ہے، اس کے تعلقات، رشتہ داریاں اور یہ چیزیں کئی دفعہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس حساب سے بندے کی مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسا بندہ اگر دعوتوں کا اہتمام کرنا شروع کر دے کہ جو بھی دعوت دیتا ہے خود لوگوں کو دعوتیں دینا شروع کر دے اور دعوتوں کا اہتمام شروع کر دے، تو اس کے فرائض بھی رہ جائیں گے۔ اگر ایک تدریس کرنے والا بندہ ہے تو اس کی تدریس رہ جائے گی، اگر کسی کی اور ذمہ داری ہے تو وہ رہ جائے گی۔ تو اعتدال کے ساتھ دونوں کاموں کو سر انجام دیا جائے، دعوت کا اہتمام کیا بھی جائے اور ایسی چیزوں سے اس انداز سے ان کو ترتیب دیا جائے کہ جو باقی فرائض ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر قائم دائم رہے، شریعت کی کسی اور چیز کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، یعنی انتہا ایک کام کے اندر ہم نہ کرتے رہیں۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، اور جب تجھ سے وہ خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر۔ کوئی مشورہ مانگتا ہے، اچھا مشورہ دے، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اس کو امین کہا گیا ہے کہ وہ اچھا مشورہ دے۔ یہ ایسا مشورہ نہ دے جس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، بلکہ جو مشورہ لینے والا ہے اس کے لیے جس میں خیر ہے، بھلائی ہے، فائدہ ہے، اس حساب سے مشورہ دے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی وہ خیر خواہی مانگتا ہے کسی بھی حوالے سے، اس کے لیے اچھی رہنمائی کرے جو اس کے لیے دین میں، دنیا میں، آخرت میں کارآمد اور زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو سکے۔ یہ جو دین ہے یہ نصیحت کی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت جن چیزوں پر کی ہے وہ ان چیزوں پر بیعت کی ہے کہ میں نے اللہ کی خیر خواہی کرنی ہے، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کرنی ہے، مسلمان حکمرانوں کی، اور اس طرح سے عام مسلمانوں کی میں نے خیر خواہی کرنی ہے۔ میں نے ان چیزوں پر بیعت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایک دفعہ ایک گھوڑا بک رہا تھا، بیچنے والے نے 300 درہم مطالبہ کیا۔ یہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خریدنے والے تھے۔ ان کو اندازہ تھا کہ گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے، عام طور پہ خریدنے والا قیمت کو کم کرتا ہے، لیکن انہوں نے قیمت بڑھائی کہ شاید اس کو پتہ نہیں ہے یا وہ مجبور ہے جو اتنا سستا بیچ رہا ہے، تو انہوں نے قیمت کو بڑھایا یہاں تک کہ 800 درہم میں خریدا۔ اسے کہا کہ یہ آپ کا گھوڑا مہنگا ہے، بڑھاتے گئے 800 درہم کا جا کے انہوں نے گھوڑا خریدا
اور وہاں بھی یہی حدیث پیش کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی ہے سب کی میں نے خیر خواہی کرنی ہے. اب یہ بھی خیر خواہی ہے تو انہوں نے اپنا مفاد نہیں دیکھا کس میں ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ اس کا بھلا کس میں ہے، اور جو صحیح بات بنتی ہے انصاف کی وہ کیا ہے. علم تو بہت زیادہ ہے لیکن عمل جو ہے یہ ایک نایاب چیز ہے. ہر دور کے اندر یہ نایاب ہوتی ہے لیکن اس دور کے اندر ہم اس کو اور زیادہ نایاب دیکھ رہے ہیں. علم تو لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن بندہ اپنے مفادات کو ہی دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے. فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور جب وہ چھینک مارے اللہ کی تعریف کرے تو اس کی چھینک کا جواب دے. یہ بھی کہا گیا ہے مسلمان اگر چھینک مارتا ہے فَحَمِدَ اللَّهَ، اللہ کی تعریف بھی کرے، وہ کہے الحمدللہ، خالی چھینک نہیں، الحمدللہ کہے. فَحَمِدَ اللَّهَ، اللہ کی تعریف بھی کرے، چھینک مارنے پر کہے الحمدللہ. فَشَمِّتْهُ، پھر اس کی چھینک کا جواب دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے نے چھینک ماری، اس نے کچھ نہ کہا، آپ نے اس کی چھینک کا جواب بھی نہ دیا. اور ایک بندے نے چھینک ماری تو اس نے کہا الحمدللہ، تو آپ نے اس کے لیے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے. یہ اس کا جواب ہے. چھینک مارنے والے کی چھینک کا جواب یہ ہے یرحمک اللہ. اگر کوئی آدمی ہمارے پاس چھینک مارتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، اگر ہم اس کا جواب نہیں دیں گے تو ہم نے اس کا ایک حق ضائع کر دیا ہے. اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. یرحمک اللہ جب کہیں گے آگے سے اس کے لیے بھی اس کو تعلیم ہے کہ تم کہو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے اور اللہ آپ کے معاملات کی اصلاح فرمائے، اللہ آپ کا بھی اچھا کرے. آگے سے وہ بھی دعا دیتا ہے تو اس میں انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے، خیر اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک مارنے پر الحمدللہ کہنے والے کو جواب کی تعلیم دی ہے. فَشَمِّتْهُ، تو اس کی چھینک کا جواب دے. اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جو ہمیں چھینک آتی ہے اس میں طبی طور پہ اللہ نے بڑے فائدے رکھے ہیں، اور انسان کو یہ چھینک چست کر دیتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چھینک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، رحمان کی طرف سے ہے، انسان کو ہلکا کر دیتی ہے. اور جو اس کے مقابلے میں جمائی ہے، جو ہم منہ کھولتے ہیں، بار بار منہ کھولتے ہیں، جمائی کا آنا، باسیاں لیتے ہیں، یہ جمائی کا آنا، جمائیاں لینا، باسیاں لینا، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے. عام طور پہ بھی اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. جب جمائی آتی ہے محفوظ رکھے اپنے آپ کو، لیکن جب نماز کے اندر ہے تو اس وقت خاص طور پہ حکم ہے کہ جمائی کو قابو کر کے رکھنا ہے. شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کو جمائی کی طرف لگائے رکھے، اور حدیث میں اس بات کا ذکر ہے جب بندہ منہ کھولتا ہے جمائی کے وقت تو شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اگر آواز نکالتا ہے تو شیطان ہنستا ہے. کئی لوگ جمائی لیتے وقت آواز نکالتے ہیں تو فرمایا اس سے شیطان ہنستا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چھینک جو ہے اس کا جواب دینا مسلمان کا حق ہے. تو یہ انسان کے لیے رحمان کی طرف سے ہے، اور اس کے مقابلے میں فرمایا جو جمائی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کر. ایک بندہ کسی کے پاس جاتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، اس کو حوصلہ مل جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے. حدیث میں ہے جب مریض کے پاس جاتے ہو اچھی باتیں کہو. جب تم باتیں کہہ رہے ہوتے ہو مریض یا میت دونوں کا ذکر ہے، مریض کے پاس یا میت کے پاس جب تم باتیں کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. اس لیے مریض کے پاس جائے، ایک تو اس کو تسلی ہو جائے گی، خوشی ہوگی، اس کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض جو ہے وہ دعائیں لے گا. اور جو بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا اگر بندہ صبح بیمار پرسی کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے. اگر یہ شام کو بیمار پرسی کرنے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے. اور فرمایا کہ جب تک یہ وہاں بیٹھا رہتا ہے یہ جنت کے باغ میں بیٹھا رہتا ہے، جنت کے میووں میں میوے کھاتا ہے، باغ میں ہوتا ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تبوأت من الجنہ، تو نے جنت سے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے.
تو نے اس عمل کے ساتھ جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے بیمار کرسی نہیں کی، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے بھوک تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس میں بندہ کہے گا بار بار اے اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کیسے بھوک لگ سکتی ہے، تو رب العالمین ہے، تجھے کیسے پیاس لگ سکتی ہے، تو رب العالمین ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلا دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پلا دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں پہ پا لیتا۔ اس طرح سے یہ بہت فضیلت والا عمل ہے بیمار پرسی، اس کے آداب، یہ ایک مستقل موضوع ہے، یہ سارے ایک مستقل موضوع ہے، بہت ساری روایات اس حوالے سے ہمیں احادیث میں مل جاتی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے چل، یعنی جنازے کے ساتھ شریک ہو۔ مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا یہ مسلمان کا حق ہے، ایک مسلمان کے ساتھ جنازے میں شرکت کرنا اس کا حق ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی کیسی مہربانی ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن باقی مسلمانوں کے اوپر اللہ نے ایک حق رکھ دیا ہے، وہ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس کے لیے دعائیں کریں اور عزت کے ساتھ اچھے سے اچھے انداز سے اس کو رخصت کریں۔ جتنے لوگ جنازے میں زیادہ ہیں، آدمی کو اس میں عزت بھی زیادہ ہے، اس کے لیے دعائیں بھی اس کو زیادہ حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہ مسلمان معاشرے کی خوبی ہے، یہ ان کا اعزاز ہے کہ کتنے اہتمام کے ساتھ ایک مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اگر جنازے میں شریک ہوتا ہے تو ایک قیراط اس کو ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا قیراط کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کہ اتنا بڑا اجر اللہ رب العزت نے اس کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے رکھ دیا ہے، اور اگر اس کو دفن بھی کرتا ہے، دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، فرمایا کہ اس کو 2 قیراط اجر ملتا ہے۔ اس طرح سے اگر ایک مسلمان کے جنازے میں کوئی آدمی پورا شریک رہتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے اور اس کی تدفین کرتا ہے، 2 قیراط اجر اس آدمی کو ملتا ہے جو اس میں شریک ہوتا ہے۔ اور یہ سارا اجر کس کی خاطر ہے؟ اس فوت ہونے والے مسلمان کی خاطر ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ جنازہ یہ پڑھے گا، اللہ اس کو بھی اجر دے گا، لیکن اس کی خاطر اللہ نے رکھا ہے کہ اس کے جنازے میں لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں۔ وہ دنیا سے رخصت کر چکا ہے، اس کے باوجود اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عزت رکھی ہے، یہ اکرام رکھا ہے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو اس روایت کے اندر ان آداب کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان جب سلام کرے تو سلام کا، جب ملاقات کرے تو سلام کہے، اور جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، جب کوئی خیر خواہی طلب کرتا ہے، کوئی اچھا مشورہ مانگتا ہے، اس کی خیر خواہی کرے، اور جب وہ چھینک پاتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس کی چھینک کر جواب دے، اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلے۔ ان چیزوں کا اللہ رب العزت نے مسلمان کو حکم دیا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے حق کو ادا کرے۔ اگر اس طرح کرے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے خیر ہے، اس کے اپنے لیے بھی فائدہ ہے۔ اگر یہ ساری چیزوں کا خیال رکھے گا، ایک تو وقتی طور پہ جو اجر ہے وہ تو ہے ہی، ایک اس کے علاوہ اس کو آئندہ زندگی کے اندر جو فائدے حاصل ہوں گے وہ الگ سے ہیں، جن کو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ بعض بار جنازے میں بندہ جاتا ہے، کئی سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، کئی سارے لوگ جو عرصے سے ملے ہوتے ہیں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور کئی اور فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے مفادات ایسے ہیں جو انسان کو وہاں پہ وقتی حاصل ہوتے ہیں، وقتی طور پہ حاصل ہو جاتے ہیں فوراً، اور کئی ایسے فائدے ہیں جو اس کو بعد میں حاصل ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلمان کے حقوق کو پہچانیں کہ مسلمان کے حق کیا ہیں، اور پھر ان کی اچھی طرح سے جیسے اللہ کو پسند ہے اچھے سے اچھے انداز سے ہم ان کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا صرف 2 منٹ بیٹھے۔
اللہ۔